بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آج میں آپ سے صدقہ کے بارے میں بات کروں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرنا بہت افضل عمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں اور صدقہ کے فضائل کیا ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ کی مختلف اشکال ہیں، تو میں ان سب کے بارے میں آج آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریب لوگوں کو دیا جائے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو، بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے۔ یعنی کہ صدقہ ایسا مال ہے جس کا ادا کرنا آپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ خیرات دینے والے کا یا صدقہ دینے والے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ گویا صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وہ زائد و مال و دولت ہے جسے مستحقین کے درمیان اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کی معاشی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو رقم باقی بچے یا جو آپ اپنی پسند سے چاہیں، جتنی بھی رقم آپ غریبوں کو میں اور مستحقین میں تقسیم کریں تاکہ ان کی معاشی ضروریات پوری ہو سکیں اور وہ معاشرے کی ترقی میں مطلوبہ کردار اپنا بحسن و خوبی سر انجام دے سکیں۔ اور صدقہ اور خیرات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صدقہ و خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب اسی خالق دو جہاں کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور بعض کو بے حساب بھی دیتا ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اس اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو قرآن حکیم نے ایک شاندار مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 ہے یہ، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و طاقت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دوگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں صدقہ کے متعلق بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ نار جہنم سے رکاوٹ ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ عمر میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اس سے نہ صرف مصائب دور ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، بلکہ اہل قبور بھی صدقے کی برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات ہر مسلمان پر لازم ہے، البتہ اس کی نوعیت میں فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص مال و دولت ہی خرچ کرے تو وہ صدقہ و خیرات کا ثواب پا سکے گا، بلکہ وہ صدقہ و خیرات میں بہت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، جس میں استطاعت ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تو اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اگر یہ نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکے تو اس کے لیے یہی صدقہ ہوگا۔ بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جس صورت میں بھی صدقہ کرنے کی استطاعت رکھے حتی المقدور صدقہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات پوشیدہ طور پر کرنا چاہیے یا ظاہری طور پر؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ صدقہ و خیرات پوشیدہ کیا جائے ظاہراً دونوں صورتوں میں جائز ہے اور یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفل صدقہ میں خفیہ صدقے کو علانیہ صدقے پر 70 درجے فضیلت دی ہے، جبکہ واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ و فطرانہ وغیرہ میں خفیہ ادائیگی کو علانیہ ادائیگی پر 15 گنا زیادہ فضیلت دی ہے۔ یعنی کہ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ خفیہ صدقہ کی فضیلت علانیہ صدقہ کی نسبت زیادہ ہے۔ یعنی اب دکھاوا نہ کریں اور چپکے سے کسی ہاتھ میں صدقہ رکھ دیں، یعنی کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اس بات کی خبر نہ ہو، اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، جیسے کہ آج کل سیلفیاں بنا کر اور کیمرے میں پکچر کھینچ کر آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صدقہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ مسلم شریف میں ہے پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے۔ اسی طرح ترمذی میں آیا ہے کہ اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ بخاری شریف میں ہی لکھا ہے اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ بخاری شریف میں ہی ہے کہ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں سب سے افضل صدقے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے۔ دو لڑنے والے لوگوں کی، دو جھگڑا کرنے والے افراد کی، یا ایسے دو افراد جو آپس میں لڑے ہیں ان کی آپس میں صلح کروانا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ جہاں تک مالی صدقے کی بات ہے، یعنی کہ اگر آپ پیسوں سے جو صدقہ دیتے ہیں، روپے پیسوں سے جو صدقہ دیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں اس سے ہمارا مال کم نہ ہو جائے۔ جی نہیں، صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بے پناہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی تقسیم کرتے وقت اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ ہم آج کل اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقی مرض بہت عام ہے کہ دوسرے غیر لوگوں پر تو بہت زیادہ نوازشات کی جاتی ہیں اور ان پر کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کیا جاتا ہے، لیکن اپنے غریب اور مستحق رشتہ داروں کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بھی کوئی ٹھوس نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات بدظنی، بدگمانی اور انا پرستی ہی اس بے تنائی و بے توجہی کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پر غریب رشتہ دار نے صاحب ثروت رشتہ دار کے خلاف منشا کوئی بات کر دی، اس سے اختلاف رائے کر لیا، یا بالفرض اس امیر رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات ہی کر دی، تو صاحب ثروت رشتہ دار کے دل میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنے اس غریب رشتہ دار کی مدد کرنا وہ اپنے اوپر حرام کر کے دوہرے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور اس عمل خیر سے رک جاتا ہے۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم صدقہ خیرات اس پر کریں گے جس سے ہم خود راضی ہوں گے، نہ کہ جس پر خرچ کرنے کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ گویا ہم صدقہ اور خیرات کر کے غریب کو اپنا نیاز مند اور احسان مند بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ احکام الہی پر امر پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو رشتہ دار ہمارے ذاتی معیار پر پورا نہیں اترتا، ہم اسے دھتکار دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار کا عمل اس کے ذمہ ہے، جس سے یہ ہرگز لازم نہیں ہوتا کہ اس پر صدقہ خیرات کرنے والے امیر رشتہ دار کو دوگنا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا صدقہ و خیرات ہی نہیں بلکہ ہر نیک عمل کی بجاوری میں محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو ہی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی عمل کی ادائیگی میں ذاتی پسند ناپسند کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کرتے وقت ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں تو صدقہ خیرات کی فضیلت کا ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کی فضیلت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ تو ویورز، ان سب حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات کے ترجمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی برکات ہیں، اور صدقے کی بہت زیادہ شکلیں ہیں۔ اگر کوئی مالی طور پہ استطاعت نہیں رکھتا تو وہ دوسری کئی اشکال ہیں جن کی صورت میں وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ بھلائی کا کام کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، کسی کی مشکل دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، اور اس ویڈیو کو آگے فارورڈ بھی کر دیجئے گا تاکہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو اور وہ بھی صدقہ خیرات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول کرے اور ہماری یہ باتیں قبول کرے اور ہمیں اپنے در پہ حاضر ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔